اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدالت ہماری انفرادی زندگی کا حصہ ہے۔ عدل کہتے ہیں ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس پر رکھنا۔ ٹوپی کا مقام سر ہے تو اس کو سر پر رکھنا، جتی کا مقام پیر ہے تو اس کو پیر پہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں عدل، اس کو کہتے ہیں عدالت۔ ہر چیز کو اپنی جو اس کا مقام ہے اس پر رکھنا، ٹھیک۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدل کا تعلق صرف کورٹ سے ہے، صرف ججز سے ہے، زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا جو ہے پیش امام وہ عادل ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے بھائی۔ میں آپ کی خدمت میں روایات اور کچھ قصے علماء کے بیان کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ عدالت ہر انسان کی زندگی کا جزوی حصہ جز ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم واقعہ، عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلمان تھا، اس نے چوری کی، ایک سونے کی کوئی چیز چوری کی، اور اس کو آٹے کی بوری میں چھپا کر جا کر ایک یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ صاحب، یہودی صاحب، یہ جو ہے یہ میری بوری آٹے کی جو ہے یہ امانت کے طور پر آپ 2-3 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ میں سفر پر جا رہا ہوں، کچھ دنوں بعد آؤں گا تو لے لوں گا۔ یہودی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، رکھ دو، آ جانا، آٹے کی بوری تو ہے اور کون سا بڑی چیز ہے۔ رکھ کے چلے گیا۔ وہ جو جن کی چوری ہوئی تھی وہ تفتیش کرتے مخبروں کے ذریعے ان کو پتہ چلا، ان کو شک ہو گیا کہ ہماری جو چیز جو چوری ہوئی ہے وہ یہودی کے گھر میں، فلاں یہودی کے گھر میں۔ آ گئے اس کے دروازے پہ، بھائی گھر کی تلاشی لینی ہے، کہنے لگے آ جاؤ لے لو تلاشی، کوئی مسئلہ تھوڑا ہی ہوں، میں مجرم تھوڑا ہی ہوں۔ آٹے کی بوری کھولی تو اس میں سے وہ سونے کی چیز نکلی۔ یہ یہودی کو پکڑ کے مسلمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ یا رسول اللہ، اس کے گھر سے ہماری چیز برآمد ہوئی ہے، یہ چور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی یہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی تھی چیز؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ایک مسلمان تھا آپ کا، وہ آٹے کی بوری لا کر رکھ کے چلے گیا، بولا میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو اس کے بعد انہوں نے آ کر تلاشی لی تو اس میں سے ان کی سونے کی چیز نکلی۔ اب مجھے تو بالکل بھی علم نہیں ہے کہ کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ واقعی مسلمان جو تھا، چوری اس نے کی تھی اور یہودی کو اس نے پھنسایا۔ بہرحال اس دوران ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے، یہ جو محبت دین رکھنے والے، دین کے وفادار لوگ جو ہیں، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ یا رسول اللہ، ایک طرف ہمارا صحابی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، اب کوئی اچھا لگتا ہے کہ اس پر مقدمہ بن جائے چوری کا، اس کی بے عزتی ہوگی، یہ ہماری توہین ہے آپ سب کی، ہماری اہانت ہے، اسلام کی اہانت ہے۔ تو اس طرف کم وقت جو ہے وہ جو ہے یہودی، چیز بھی اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہے، آپ کے پاس دلیل بھی ہے، اٹھا کے مقدمہ اس کے خلاف دے دیجئے، فیصلہ اس کے خلاف سنا دیجئے، بات ختم ہو جائے گی، ہماری عزت رہ جائے گی، ہمارا دشمن رسوا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر یہ ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کو بہت پسند آئی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم لوگ آئیڈیاز دے رہے ہو، کان کھول کر سن لو کہ جب بھی تم گواہی دو تو اللہ کو ملوز خاطر رکھو، گواہی اللہ کی خاطر دو، اور عدالت کو ذہن میں رکھو، چاہے وہ تمہارے دوستوں کے خلاف ہو، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، گواہی اللہ کے لیے دینی ہے بس۔ اور یہی قصہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے ایک روایت نقل کرتا چلوں۔ نجاشی ایک بہت بڑا شاعر تھا، بڑا زبردست قسم کا مداح اہلبیت تھا، مولا علی علیہ السلام کے فضائل ایسے زبردست لکھتا تھا کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ رمضان میں اس نے شراب پی، رپورٹس آئیں، بات کی تصدیق ہوئی، مولا کے پاس فیصلہ آیا، مولا نے کہا اس کو 100 کوڑے مارو، اس کو 100 کوڑے مارو۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ 20 کوڑے اضافی لگوائے، تاکہ کیونکہ اس نے حرمت رمضان کو پامال کیا ہے۔ 100 کوڑے جب اعلان ہوا، جب حد جاری ہوئی تو کچھ دوست آ گئے مولا کے پاس، مولا یہ مدح آپ مدح علی علیہ السلام کرتا ہے، مدح اہل بیت ہے، آپ کی مدح سرائی کرتا ہے، اب اس کو آپ کوڑے لگوائیں کہ لوگ اس کے منہ پہ تھوکیں گے کہ بھائی سارا دن علی علی کرتا تھا،
علی نے تیرے ساتھ کیا کیا دیکھ لو. ٹھیک. مولا نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ مجھے بنی اسرائیل کی راہ پر چلنے کی دعوت دے رہے ہو. وہ بنی اسرائیل جن پر عذاب کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہ جب ان کے پاس فیصلہ آتا تھا کوئی بھی ان کی عدالت میں، تو وہ جو اثر و رسوخ والی شخصیات تھی، جو اپنی ان کی شخصیات تھیں، جو اپنے رشتہ دار تھے، ان کو ٹول مٹول کر کے گناہ سے آزاد کر دیا کرتے تھے، بری کر دیا کرتے تھے، ان کو سزائیں نہیں دیتے تھے. عام لوگوں کا جب مقدمہ آتا تھا تو عام لوگوں کو سزائیں دیا کرتے تھے. یہ ان کی بے عدالتی تھی، یہ ان کی ناانصافی تھی، جو وجہ بنی کہ ان پر عذاب نازل ہوا. اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، تم ان کی راہ پر مجھے چلنے کی دعوت دے رہے ہو. علی ایسا نہیں کر سکتا. نجاشی کو کوڑے مارے گئے، 100 کوڑے مولا نے مروائے اس کو. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مولا کو چھوڑ کر سیدھا شام گیا اور معاویہ کے ساتھ ملک ہو گیا. یہ ہوتی ہے. دیکھیے نا، ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں اب مولا نے کیا کیا اور ہم کیا ہیں، ذرا دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے کے اندر. ہم کہتے ہیں جناب یہ مت دیکھو کہ کون ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. ارے بھائی یہ رول کہیں اور اپلائی ہوتا ہے، آپ الگ جگہ پہ فٹ کر رہے ہیں اس کو. ہم نے اٹھا کے موالی، بھنگی، چرسی، شرابی، جانتے ہیں کہ یہ شرابی ہے، دیکھتے ہیں اس کو چرس پیتے ہوئے، دیکھتے ہیں اس کو حرام کام کرتے ہوئے، ہم کہتے ہیں بھائی نہیں. اور نام کس کا لے رہا ہے؟ مولا علی کا. مزہ سرائی کس کی کر رہا ہے؟ مولا علی کی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کا عذاب ہمارے پر نازل ہو رہا ہے نا. مراجع کو گالیاں سب سے زیادہ ہماری قوم کے اندر، ہمارے جو ہے پاکستان کے اندر پڑتی ہیں سب سے زیادہ. کوئی کیلکولیٹر اٹھا کے حساب کر لے، دنیا کے اندر اتنی گالیاں مراجع اور علماء کو نہیں پڑتی. اتنے منحرف عقیدے کہیں پر بھی نہیں اتنی کتابیں لکھی جاتی جتنی پاکستان کے اندر لکھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ نا مولا علی کے راستے کو چھوڑ دیا. ہمارا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے. تو یہ بھائی ہے ان کا بنو امیہ کا راستہ ہے، ہمارا راستہ نہیں ہے. ہمارے علماء کی سیرت دیکھ لیں. آقا رضا گل پائگانی کی عدالت دیکھیے آپ، کمال کی. آقا رضا گل پائگانی آیت اللہ بہت بڑی شخصیت تھیں. وہ جب مرجع تقلید بن گئے تو ان کے ایک کلاس میٹ آئے ان کے ساتھ، جو ہمدرس تھے ان کے، آئے ان کے کہنے لگے کہ دیکھو رضا تم اتنے بڑے مرجع عالم دین، مرجع تقلید، مجتہد بن گئے، میں وہی مولوی کا مولوی رہا. آقا رضا گل پائگانی نے بڑی زبردست قسم کی بات کی. کمال ہے. دیکھیے کہا کہ تمہیں یاد ہے جب ہم ایک جگہ پہ درس پڑھنے جایا کرتے تھے؟ اس نے کہا جی. آقا رضا گل پائگانی نے کہا کہ تو اس درس کے استاد جو تھے اس کا گھر تھوڑا سا دور تھا، تمہیں یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگا اس کا گھر اور ہمارے راستے کے بیچ میں ایک فصل آتی تھی کسی کی. ٹھیک. تو تم اس فصل کے بیچ میں سے فصل کو رونتے ہوئے چلے جاتے تھے، اور میں کیا کرتا تھا کہ گھوم کر آتا تھا، تھوڑی دیر بعد پہنچتا تھا، لیکن تم جو ہے شارٹ کٹ کے چکر میں اس بندے کی فصل کو رونتے ہوئے روز چلے جاتے تھے. ٹھیک. اور میری بات نہیں مانتے تھے. تو آج دیکھو اسی کام کی وجہ سے، اسی احتیاط کی وجہ سے، اسی عدالت کی وجہ سے میں مرجع تقلید بنا ہوا ہوں اور تم مولوی بنے ہوئے ہو. کام تم مرجع تقلید نہیں بن پائے. کمال ہے. دیکھیے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی تمہیں اچھے استاد نہیں ملے، یہ بھی کہہ سکتے تھے تم نے محنت نہیں کی، یہ بھی کہہ سکتے کہ تمہاری جو ہے علمی استعداد اتنی نہیں ہے. نہیں، ایک چھوٹی سی مثال کہہ لیں، یہ نہیں ثابت کر رہے ہیں ہمارے مرجع تقلید آیت اللہ رضا گل پائگانی ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ جناب عالی ان چھوٹی چھوٹی بے عدالتیوں، ان چھوٹی چھوٹی ناانصافیوں کا آپ کی انفرادی زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے، ان کا خیال کریں. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ میں گیا، رہبر معظم نے میری دعوت کی، میں دعوت میں گیا کسی کام کی وجہ سے. جب کھانا لگا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بلایا، حالانکہ ہم سب باتیں کر رہے تھے. کھانا لگا تو بیٹے چپ کر کے چلے گئے اور آقا نے بھی ان کو نہیں بلایا. میں سمجھ گیا کہ آقا احتیاط کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کھانا جو میرے لیے آیا ہے یہ بیت المال کا ہے، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس پر حق نہیں رکھتے. اتنا خیال ہوتا ہے. اس کے بعد یہ بنتے ہیں لوگ مرجع تقلید آیت اللہ، پھر بنتے رضا گل پائگانی، پھر بنتے خامنائی. یہ مولا کی سیرت پر چلتے ہیں. اس لیے تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سیرت اہلبیت علیہ السلام پر عمل کریں اور عدالت کو اپنی زندگی میں خاص طور پر اس ماہ میں ملحوظ خاطر رکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.